فیضان ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے۔ اسے ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان یعنی 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار اور عبادت کی خوب فضیلت بیان ہوئی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کی کثرت کرو۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے زمانے کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمانہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ ہے، جبکہ ذوالحجہ میں سب سے زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن حاجی وقوف عرفہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس دن کو عبادت و ریاضت اور روزے سے گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زمین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ فرماتا ہو، اور سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حج، اسی بابرکت مہینے میں مسلمانان عالم ایک ہی لباس میں رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر سرزمین حرم پر جمع ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ قربانی، ماہ ذوالحجہ میں ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری، سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی قربانی کے فضائل و مسائل سے مالا مال ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے ذکر و اذکار اور عبادات، اس ماہ مقدس کو نوافل، ذکر و اذکار اور صوم و صلات میں گزارنا بلندی درجات اور بخشش و مغفرت کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے منقول ہے۔ پہلی رات سے 10ویں رات تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ پاک اسے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا اور بے شمار برائیاں مٹا دے گا۔ جو کوئی ذوالحجہ کی ہر رات وتر کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے، تو اللہ پاک اسے بدن کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,00,000 دینار صدقہ کرنے اور 7 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔